السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویمن ڈے کی بات ہو رہی ہے اور آج عورتوں کا عالمی دن ہے. تو عورتیں مارچ کر رہی ہیں آج کے ہمیں حقوق نہیں مل رہے، اور ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ 99.999% جو ہے نا وہ بیگم سے پوچھے بغیر جو ہے نا وہ جوتا نہیں تبدیل کرتے. صحیح، اچھا کرتے تو ہیں. دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں جی ہمیں حقوق نہیں ملتے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ خبیب بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. مارچ میں ہی عورت مارچ ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. ایکچولی وہ عورت مارچ نہیں ہے، وہ ورلڈ ویمن ڈے ہے 8 مارچ کو جو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقن اور سب کنٹیننٹ کے کچھ علاقوں میں اور کچھ افریقن کنٹریز میں عورت پہ بہت ظلم کیا گیا. صحیح. اور بعض جگہوں پہ تو نجی جیلیں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اتنا ظلم کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. تو سب سے پہلے رائٹس کی جو بات ہے وہ ویسٹ ہی کرتا ہے ہمیشہ سے، کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. صحیح. تو ہمیں ہر چیز میں ان کی مخالفت زیب نہیں دیتی. کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں انہوں نے عورت کے حقوق پہ اگر آواز اٹھائی تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ عورت کے واقعی حقوق دینے والی بات ہے یا سلب کرنے والی بات ہے کہ سڑکوں پہ لے آؤ، اس کو دوڑاؤ، اس کا احترام ختم کر دو، لوگ ان کو دیکھیں؟ یہ تو مطلب اس کی جو پرسنل فریڈم ہے نظر تو یوں ہی آتا ہے، لیکن وہ ہے نہیں. اسلام نے، آپ نے بات کی کہ یورپ میں کیسے ہے اور اسلام میں کیسے. یورپ میں ہر چیز رجسٹرڈ ہے، اشور کیا جاتا ہے کہ عورت کو یہ رائٹ ملے گا. جب انہوں نے لکھا ہے تو وہ ملتا ہے. ہمارے دوست ہیں یورپ میں، انہوں نے بتایا کہ اگر وہ قانون بن گیا ہے تو پھر وہ ان کو ملتا ہے. صحیح. قانون اچھا ہے یا برا یہ بات کی بات ہے. وہاں ڈیموکریسی ہے، جو سارے مل کے کہہ دیں وہ ہوتا ہے. اسلام ہے عدل کا کام، عدل کا نام. اسلام میں عورتوں کو اتنا خوبصورت جملہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، دوسرے پارے کے اینڈ پہ عورتوں کے سارے حقوق ہیں. اتنا خوبصورت جملہ دیا گیا جو انسانی تاریخ کی 5000 سالوں میں ایسا جملہ نہیں ملتا. صحیح. وہ یہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح رجسٹرڈ ہیں، کریڈٹ ہیں، شور ہیں، جس طرح ان کے فرائض ان کے اوپر رکھے جاتے ہیں. اور یہ جملہ کہیں بھی نہیں ملتا. یہ مولانا آزاد نے لکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صحیح. لباس زینت ہے نا، خوبصورتی ہے، پردہ ہے، عیب چھپاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اچھا لگتا ہے، پیس آف مائنڈ ہے. لباس جتنا اچھا ہوگا، کڑھائی کریں گے اتنا خوبصورت لگے گا. تو عورتیں آپ کا لباس ہے، آپ ان کا لباس. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور یہ ماتھے کا جھومر ہے مرد کا، اور اس کی تربیت مرد کی عورت ہی کرتی ہے. یہ سورہ بقرہ میں. اچھا، قرآن میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. صحیح. عورتوں کے نام کی اتنے یعنی حقوق ہیں اسلام میں. صحیح. یعنی یہ یورپ ہمیں یا مغرب کہتا ہے یا کوئی بھی نان مسلم یا کوئی بھی مسلمان بھی، ایون جو الہادی ٹائپ مسلمان بنے ہوئے ہیں یا جو کوئی بڑے لبرل ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں آزاد ہیں، بہت ہی آزاد ہیں، فریڈم کے قائل ہیں، فریڈم آف سپیچ کے قائل ہیں، پرسنل فریڈم کے قائل ہیں، فزیکل فریڈم کے قائل ہیں. تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ان سے. ہم تو صرف برادرانہ طور پہ ڈسکشن کرتے ہیں. خود یورپین لوگ جو ہیں، امریکن ہیں، وہ ڈائلاگ کے قائل ہیں. صحیح. تو ہم بھی تو ان سے ڈائلاگ ہی کر رہے ہیں نا. آپ بیٹھیں ڈائلاگ کریں. آپ کے اسٹوڈیو کے ذریعے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں کہ عورت کو کے نام کی صورت قرآن میں ہے، مردوں کے نام کی نہیں ہے. صحیح. سورۃ النساء، تو اس میں یہی جملہ لکھا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. خوش دلی سے ان کے حق مہر عورتوں کو دے دیا کرو. اور پھر عورت بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے. اور نبی علیہ السلام نے آ کے عورت کو عزت دی، ایلیویٹ کیا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عورت کے حقوق جو سلب کیے گئے افریقی ممالک میں یا یورپی ممالک میں، تو یہ تو سارے مطالبات رکھنے چاہیے تھے نا ان کے سامنے. تو یہ جس طرح اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں میں آ کے، لبرٹی چوک میں آ کے اور مختلف جگہوں کے اوپر آ کے، ڈی ایچ اے میں یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ تو حقوقوں کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا یورپ سے. یہ ہمارے معاشرے سے کر رہی ہیں اس لیے، اور ساری جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں مولویوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بھی ماشاءاللہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ ماشاءاللہ آپ بھی مولوی ہیں، اور کہہ سکتے ہیں آپ شکل و صورت سے. بہرحال میں مدرسے کبھی نہیں گیا. بالکل، یعنی کہ ان کے نظریے سے دیکھیں تو آپ بھی مولوی ہیں ماشاءاللہ. میں اون کرتا ہوں ریلیجیس آئیڈینٹی کو، اون کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسلم تشخص ہے اور اسی کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہے. یا تو آپ کو یہ پاکستان نہیں ہے، پاک جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ یورپ جو کر رہے ہیں وہی کر لیں. آزادی آپ کو. ناروے میں، ڈنمارک. میں ڈاکٹر صاحب ان کے بھی آپ پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں،
آپ کیوں حقوق نہیں دیتے عورتوں کو؟ یہ آپ کو عورتوں کے حقوق سے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہمیں تو مسئلہ نہیں، ہم عرض کر رہے ہیں کہ انہی پابندیوں میں آزادی حاصل تو کر لیں. حضرت اقبال نے کہا تھا کہ سرو کا بوٹا آزاد بھی ہے اور پابندے آب و گل بھی ہے، تو آپ بھی آزادی حاصل کریں. اس کی شاخیں تو بلند ہیں لیکن اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط. ہم کہتے ہیں کہ جتنی آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے نا اور کسی نے نہیں دی، اس کے 2-3 اسپیکٹس ہیں. میں جو کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہے اس کا پرسنل جو اسٹیٹس ہے، بطور عورت اس کو ایک ایکسٹرا عزت دی گئی ہے، رسپیکٹ دی گئی ہے. بطور عورت اس کو گواہی عادی رکھی گئی ہے، اور یورپ کہتا ہے کہ اس کی گواہی عادی ہے. اسلام نے اتنی رحمت کی اس پہ کہ جو عدالتوں میں تو بندے ذلیل ہو جاتے ہیں رول رول کے، تو اگر عورت کو بھی گواہیوں میں برابر جانا پڑتا ہر عدالت میں، تو اس کے پلے کیا رہتا. اس کی جو فزیکل فٹنس ہے، اس کے جو خاص دن ہیں، اگر ان دنوں میں گواہی آ جائے تو موت ہے بیچاری کے لیے. وہ تو گھر میں بھی پریشان ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے. یہودی اپنی عورتوں کو ان دنوں میں کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں جو ان کے منتھلی پیریڈ ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ ہی ریسٹ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اسی طرح میری زوجہ ہو جیسے پہلے. تو اتنی عزت دی ہے اس کے فزیکل جو اس کی کنڈیشن ہے اور اس کے جو پرسنل آنر ہے، ڈگنیٹی اور اسٹیم ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہی عادی کر دی کہ یہ جگہ جگہ جا کے عدالتوں کے سامنے بیچاری چہرہ نہ کھولتی پھرے، آئیڈینٹی نہ کرتی پھرے، اور لوگ اس کو تنگ نہ کریں. پھر وہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں، بہت دھکے پڑتے ہیں، گرمی سردی ہوتی ہے. عورت یہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بڑی ضرورت بھی پڑ جائے تو پھر 2 عورتیں جائیں گی، ایک گواہی بنے گی. اس لیے عورتوں کی گواہی کی اکثر ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک تو یہ رحمت ہو گئی. پھر نمازوں میں اس کو ویو آف کیا کہ ان دنوں میں آپ نماز رہنے دے نہ پڑھیں، جبکہ مرد جب نماز چھوڑے گا تو دہرائے گا، اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس کی قضا بھی کوئی نہیں. اور ایک عورت نے نتاشا سے کہا کہ روزوں کی تو ہے تو نمازوں کی نہیں. انہوں نے کہا تو کہیں خوارج کے علاقے سے تو نہیں آئی، حرورہ سے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حروریہ تو نہیں، حروریت انتی، تو حرورہ سے تو نہیں آئی. انہوں نے یہ وارن کیا کہ ان کی کمپنی میں نہ بیٹھنا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم روزے دہرائیں گی تو ہم تو نمازیں بھی دہرائیں گی، نماز تو روزے سے زیادہ افضل ہے. وہ قیاس کے ذریعے عبادت کو ڈیل کر رہی تھی، جبکہ عبادت اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت سے ڈیل ہوتی ہے. یہ ہمارے دین نے رخصت دے دی عورت کو، رخصت تو دے دی نا. اچھا اب گواہی میں بھی دے دی. پھر اس کو زندگی جس پہ قائم دائم ہے، قیام للناس، مال اس میں بھی دے دی، اس میں 100% دے دی. یورپ میں عورت 50% اپنی شادی پہ خرچہ کرتی ہے، 50% اپنے بچوں پہ کرتی ہے، 50% اپنے کچن پہ کرتی ہے، اور آدھے برتن بھی خود دھوتی ہے، اور بستر وغیرہ سیٹ کرنا سب کچھ، صبح سارا 8-10 گھنٹے جاب بھی کرتی. اس کی تو اسٹیٹک سینس ختم ہو گئی، جمالیات اس میں ختم ہو. آج ہمارے گاؤں کی ایک جوان عورت ہو، اللہ کی قسم ہے وہ میک اپ نہ بھی کرے، وہ نہا دھو کے اپنے خامد کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے اندر پوری انوسیت اور پوری نسوانیت پائی جاتی ہے. اور شہر کی جاب کرنے والی خاتون خصوصاً یورپ میں اس کے جو ڈیل ڈول ہے وہ مردوں جیسے ہو. وہ اگر 4 دن بیوٹی پارلر نہ جائے تو اس میں مردوں والی جو ہے ڈر جائے گا بندہ اس سے، تو اس کی نقل مارتے ہیں ہم لوگ. اور مردوں جو یورپ کا چبایا ہونے والا ہے وہ ہمارے لبرل جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں ان کو کوئی انرجی تو نہیں ملتی. حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ڈفرنٹ ہے. ادھر تو عورت کو سب سے زیادہ جو ہے نا عزت، جیسے لیڈیز فرسٹ سب سے زیادہ عزت عورت کو دی جاتی ہے. لیڈیز فرسٹ کا تو اسلام نے پہلے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانتم انا خیر لأہلی. تو اہل سے مراد تو سب سے پہلے بیوی ہے نا. اہل تو وہی ہوتا ہے، آپ کی فیملی کون ہوتی ہے؟ آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں نا. اہل بیت ہے جیسے، اور اس میں آپ کی فیملی اور آپ کی بیویاں بھی ہیں، ازواج ہیں. تو قرآن میں عورتوں کا کئی طریقے سے ذکر ہے. دیکھیں یورپ جو کہتا ہے جی حقوق آپ نہیں دیتے، اصل میں خود انہوں نے حقوق سلب کیے. اگر وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا اور لڑائی ہو جائے، عورت وہاں ٹرک بھی چلاتی ہے، اندازہ کریں. ہاں جی، یہاں بندے ٹرک چلانا مشکل ہے، یہاں پہ تو وہاں عورت ٹرک چلاتی ہے. وہ اس کو آزادی سمجھتے ہیں نا. وہ لڑائی ہو جائے تو وہ عورت کو بھی اس طرح تھپڑ مارتے ہیں جیسے عورت برابری دیتے ہیں. ادھر اس کی چٹیاں سے پکڑ کے آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں کوئی نشئی بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عورت کو ہاتھ بھی لگا جائے. جتنے بھی ہم گئے گزرے ہیں، صحیح ہے، الحمدللہ یہ غیرت باقی ہے. تو یورپ ڈائلاگ کرے، الزام نہ لگائے، ڈائلاگ کرے. ہم سے امریکہ جو ہے وہ ڈائلاگ کرے، الزام نہ لگے. الزام لگانا بہت آسان ہے. اور جو قومیں ترقی پذیر ہوتی نا، اور حضرت اقبال نے ان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ جو مقافات عمل ہے، فطرت کے جو قاضی ہے اس کا ازل سے یہی فتویٰ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ پھر اچانک یہ اٹیک ہوتا ہے. ہم کمزور ہیں، بطور قوم کمزور ہیں. ایجوکیشن، سچ تو یہ ہے کہ ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہیں، اسکالرشپ میں پیچھے ہیں، اور ریسرچ میں پیچھے ہیں. تو پھر وہ قومیں جو بھی کہیں گی لوگ تو ان کی بات سنیں گے نا. اس لیے یہ وجہ ہے کہ وہاں سے جو فیشن آ جائے اس کو یہاں لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں کی نقل کرتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے بہت زیادہ قوانین دی ہیں، دوسری طرف اسلام نے الرجال قوامون علی النساء،
عورت کے اوپر مرد کو حکمران بنا دیا. دیکھیے میری پی ایچ ڈی قرآن میں ہے نا, صحیح. تو میں نے الحمدللہ اس کی تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے, ہمارے استادوں کا فیض ہے کہ قوام کہا ہے, اس کے اوپر مسلط نہیں کہا, بندہ مسلط نہیں, قوام ہے. اچھا, قوام ہے سسٹینر, مین آر سسٹینرز آف ویمن, وہ سسٹین کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ اپنے ادارے کا سسٹم چلاتے ہیں تو آپ اس کو زور زبردستی تو نہیں چلاتے, وہ تو آپ اپنی حکمت سے چلاتے ہیں, بلکہ جواب بھی ہوتے ہیں نا. جی, مرد اس کو سسٹین کرتا ہے, عورت کے ڈپارٹمنٹ کو, اس کے گھر کو سسٹین کرتا ہے. تو وہ قوام ہے جو قائم رکھتا ہے, اس کو گرنے نہیں دیتا. قوام وہ ہے جو خود سہارا دیتا ہے. اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ رفقاً بالقواریر, جب انجشا بدو اونٹ دوڑا رہا تھا, عورتیں بیٹھی تھیں فتح مکہ پہ, عورتیں اونٹ پہ بیٹھی تھیں, تو آپ نے فرمایا یا انجشا رفقاً بالقواریر, یہ آبگینے ہیں, نازک آبگینے ہیں, ویز یہ آبگینے ہیں شیشے کے بنے ہوئے, ٹوٹ جائیں گے گر کے. اس سے پیاری تشبیہ دنیا میں کوئی دے سکتا ہے. وہ جو تلواریں لے کے اس وقت مکہ فتح کر رہے تھے کہ شاید لڑائی نہ ہو جائے, کہیں خون ریزی ہونے والی تھی, نہیں ہوئی الحمدللہ. کہتے ہیں نا فتح مکہ سے پہلے نبی پاک نے دہلی فتح کر لیے تھے, تو لڑائی ہوئی نہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے عین جنگ کے موقع پہ یہ کہا تھا کہ یہ جو نازک آبگینے ہیں ان کا خیال کرو, یہ گر کے ٹوٹ نہ جائیں. تو یہ تو اسلام نے کہا ہے. تو قوام اس لیے بنایا کہ وہ خرچ کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کی عزت بچاتا ہے, اس کی خاطر جان دے دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ولی رجال علیہن درجہ, اتنی وہ سروسز دے رہا ہے تو ایک سٹیپ اوپر ہے. صحیح. اگر وہ برابر کر دیں تو پھر کھینچا تانی کشمش ہو جائے گی, تو پھر کون کس کا ذمہ دار ہوگا؟ جو مسئلے معاشرے میں بنیں گے اس کو سنبھالے گا کون؟ تو عورت کا فیس تو مرد ہے, اور فیس بھی وہی کرتا ہے. اور ساری زندگی ہمارے غریب ملک میں تو غریب جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے پس جاتا ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ظلم کرتا ہے. ایک پیدا ہوتے ہی جب شعور جی آتا ہے, وہ پہلے بہنوں کو سنبھالتا ہے, پھر بیٹیوں کو. اسلام کہتا ہے کہ من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات فرباہن فاحسن تربیہ واطعمہن وسقاہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار. جس کی 3 بہنیں ہوئیں یا بیٹیاں ہوئیں, پھر اپنی توفیق کے مطابق کھلایا پلایا, ان کی شادی کر دی, ان کی تربیت کی, احسن تربیہ, اور تربیت اچھے انداز میں کی, تو قیامت کے دن یہ شخص اگر گنہگار بھی ہوگا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان میں جو آڑ بنے گی دیوار, وہ بیٹیاں اور عورتیں ہوں گی. تو یہ کسی اور مذہب میں یہ چیز ملتی ہے؟ مذہب میں نہیں, وہاں تو بیٹے بیٹیاں برابر ہیں. تو لبرلزم میں دیتے ہیں یہ چیز. ایون کہ یہودیوں میں جو بڑے اپنے آپ کو الہامی ابراہیمی مذہب کے مدار سمجھتے ہیں اور وارث سمجھتے ہیں, ان میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں لینے کی اجازت ہے. یہ دل توڑنے والی بات ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, بہن کا خیال الگ رکھا ہے, ماں کا الگ رکھا ہے. 2 بہنوں کو تم ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے, دونوں سوتنے بن جائیں گی اور رشتے ٹوٹ جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں گی. اور دوسرا یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, جب ماں ہے تو ساری محبتیں اللہ نے وہیں جمع کر دی. کہا کہ یہ ماں باپ کے سامنے تو تم نے اف بھی نہیں کرنا نا. تو یورپ تو کہاں پھینکتا ہے ماں باپ کو, اور جب 18 سال کی بچی ہو جائے, جب اس انتہائی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے اس کی جوانی کی, وہ تو کچھ بھی گمراہی کر سکتی ہے. تو کہتے ہیں بیٹی بیٹا اب تم آزاد ہو, ہم تمہارے ذمہ دار نہیں, جہاں مرضی دھکے کھاؤ جا کے. وہ سیدھا کلب میں جاتی ہے, اور وہ فرسٹ نائٹ کلب کی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آج جو ہماری بیٹی کی فرسٹ نائٹ تھی کلب میں, یہ فرسٹ پریزنس تھی. تو ذلت کی انتہا ہے. سال تو بہت دور ہے, یہ 12-13 سال سے ان کے اس طرح کے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں. جی الحمدللہ. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 10 سال کے بچے ہوں تو بستر الگ کر دیں. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتایا نا اسلام میں کہ آپ بستر الگ کریں بچوں کے, ان کو مکس اپ نہیں ہونے دینا, شیطانی خیالات آ سکتے ہیں. تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہ پرائیویسی کی بات تو بہت کرتے ہیں, یورپین بہت زیادہ بات کرتے ہیں, پرسنل اسپیس کی بہت زیادہ بات, لیکن یہ کیا کیا, اپنی بیٹی کے جوان کر کے کلب کے گنڈوں کے حوالے کر دیا. کتنا ظلم ہے, کتنی ذلت ہے. اس لیے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی. تو ہم غیرت کو مینٹین کرنے کے قائل ہیں, اس کو افراط و تفرید کے قائل نہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دو, غیرت کے نام پہ اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. غیرت کو سسٹین کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے, اعتدال میں رکھنا ہے, لیکن اس کو ختم نہیں ہونے دینا. غیرت بڑی شے ہے جہاں تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. سرداروں کا جو تاج ہے وہ غیرت پہناتی ہے درویشوں کو, حضرت اقبال نے کہا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا غیرت کے نام پہ قتل, اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مثال کہ اگر تم نے دیکھ لیا کہ کوئی عورت بدکاری کر رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو رہی بدکاری نیکڈ آئی سے, تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے, جب اس پہ حد نہیں لگا سکتے جب تک 4 نکاح. اگر وہ کنواری ہے تو 100 کوڑے, پھر بھی 4 گواہوں کے بعد. اور اگر شادی شدہ نے یہ ظلم کیا ہے تو پھر اللہ معاف کرے اس کو اسٹوننگ کی جائے گی پتھروں سے. وہ بھی خلیفہ وقت کرے گا, بادشاہ ہم نہیں کریں گے. اور وہ بھی 4 گواہ جب کہیں کہ ہم نے نیکڈ آئی سے اپنی آنکھوں پر آنکھ سے دیکھا ہے زنا ہوتے ہوئے, تو آج تک اسلام میں اس کا کوئی گواہ نہ آ سکا نہ ہو سکا, صرف کنفیس کیا گیا. 2 بندے نبی علیہ السلام کی سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ 2 نے کیا اور آپ نے اس پہ اسٹون کی حد لگائی, اور اس کو بھی آپ نے پہلے ادھر منہ کر لیا پھر ادھر کر لیا. آپ نے کہا چلو معافی مانگ لیتے اللہ سے, تو آپ چھپ کے تو اچھا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں پاک کر دیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں. تو دنیا میں صحابہ کا تقویٰ دیکھیں, دنیا میں ان کو یہ معاملہ ہوا,
تو اس کے بعد آپ نے کہا ان کو برا نہ کہو، ان کی توبہ تو مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ اسلام میں ہے نا کہ اس کو آپ نے سیکیور کیا، اس کی سزا کے بعد بھی اس کی عزت کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عورت ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ریپ ہو جاتا ہے، عام سادہ الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ریپ ہو گیا اور بند کمرے میں ہوا ہے، تو وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے چار گواہ؟ اس کا قانونی حل موجود ہے، اس کی سزا تعزیراً دی جا سکتی ہے. تعزیراً تو بہت سی سزائیں ہو جاتی ہیں، تو لا والے لوگ بتا سکتے ہیں، میرا وہ فیلڈ آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. تعزیراً بادشاہ کچھ بھی سزا لگا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ حرابہ کی حد ہے، جو ڈاکے مارے جاتے ہیں، جو ڈاکے مارتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں الٹے کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے. تعزیراً تو اس کو بڑی سزا بھی ہو سکتی، چاہے 10 سال کی قید کر دے، چاہے اس کو کوڑے مارے، 100 کوڑے تو پکے ہیں. تو میڈیکل ٹیسٹ اس کا کیا جاتا ہے آج کل، وہ میچ کر جاتا ہے دونوں کا، تو اس پہ جو ہے جج اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے، وہ کر جاتا ہے اس پہ. اور علماء اس میں بہتر بتا سکتے ہیں، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو چیز ہے کہ اسلام نے وراثت میں جو خاتون کو جو حق دیا ہے وہ مرد سے آدھا دیا نا، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کے ذمے تو عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں نا، نہ نان و نفقہ ہے، نہ پروویژن ہے، نہ اس کے ذمے کما کے لانا ہے، نہ گھر میں جانا ہے. اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ وقرن فی بیوتکن، نہ آپ گھروں میں بیٹھی رہو، آپ ہمارے جو فیوچر جنریشن ہے اس کو پالو، تیار کرو، اور سلف صالحین کے طریقے پہ قرآن و سنت پڑھ کے ان کو تیار کرو. آپ کا یہ کام، وہ تو اتنا اہم کام کر رہی ہیں وراثت میں. اس لیے کہ مرد جب وراثت لے گا تو پھر بھی کس پہ خرچ کرے گا؟ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا. اور اسلام نے حق میں تو اس کو دیا ہے، چاہے سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دو. اور ایک دو مقامات تو ایسے ہیں وراثت کی تقسیم میں کہ جہاں عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے، جب وہاں نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ کوئی اور مرد فیملی میں ہوتا ہے، تو سارا عورت کی طرف لوٹ آتا ہے. اور بعض اوقات اکیلی بہن ہوتی ہے، اس کو جب آدھا ملتا ہے تو بقیہ جو آدھا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی خاندان میں نہیں ہوتا بلڈ ریلیشن، تو سارا وہ بھی اسی کو مل جاتا ہے ٹوٹل جتنا بھی جی. وہ ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو آدھا ملتا ہے. تو باقی چونکہ اس کے اوپر فائنینشیل ذمہ داری کوئی نہیں نا، 100% فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد پہ ہے، تو اس لیے اس کو اس کے حساب سے اس کا ریشو جو ہے نا پرپورشنیٹ ملتا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ یا تو دونوں برابر. دیکھیں طلاق دیتا ہے بندہ یورپ میں تو آدھی جائیداد عورت لے جاتی ہے کیونکہ وہ ساتھ کماتی ہے اور وہ قانونی طور پہ خرچ کمانے کی اور کرنے کی ذمہ دار ہے. اور عورت کو وہاں چونکہ 3 4 4 خامد بدلنے پڑتے ہیں 10 15 سالوں میں، یہ تو ان کا رواج ہے اور یہ تو سینسز ہے، یہاں پہ اعداد و شمار ہے. تو ہر وقت وہ اپنے خامد نئے کے ساتھ اپنا نام چینج کرتی ہے، جیسے پراپرٹی شفٹ ہو رہی ہے. اسلام تو عورتوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ بدل نہیں سکتا، چاہے کافر ہو مسلمان ہو. تو یہ اکرام اس کی جو ہے آئیڈینٹی میں بھی اکرام ہے، اس کی فزیک میں احترام اور اکرام ہے کہ اس کو، اور اس کے گھر میں احترام اکرام ہے کہ گھر میں ان کو بٹھا کے رکھا ہے، شمع محفل نہیں بنایا، تو آرام سے عزت سے بیٹھی ہے جناب. اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، سیکیورٹی بھی مل رہی ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے خاوند کو خوش رکھے، ظاہر اسی کو رکھے گی نا، لوگوں کو تو نہیں رکھنا نا. تو جنت کے 8 دروازے اگر کسی کے لیے کھلتے ہیں تو اس نیک عورت کے لیے کھلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک طرف بڑی افراط و تفریح ہے، ایک طرف یہ خواتین جو ہے مطالبہ کرتی ہیں جی عورت کی آزادی کا. اب ایک طرف جو ہماری عورتیں جو ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں اور گھروں میں وہ مہارانی بن کے رہ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے صرف بچوں کی تربیت کرنی، کھانا پکانا ہوتا ہے. دوسری طرف جو آزاد خیال عورتیں ہیں یا جن کی آزادی کا یہ مطالبہ کر رہی ہیں، وہ باہر جا کے بسوں میں جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں، تو ان کے کیا حقوق رہ جاتے ہوں گے؟ دیکھیں لوگ یا عوام میں نکل کے جاب کرتی ہیں، یا پھر ان کے اوپر جو ہمارا جو معاشرہ نا فرسٹریشن کا معاشرہ ہے ہماری نا، یہاں کوئی بھی جو حاجت ہے نا، نیڈ، وہ صحیح فلفل نہیں ہو رہی. ہماری مذہبی حاجت ہے تو وہ فرقہ واریت کا شکار ہے، ہماری تعلیمی ضرورت ہے تو وہ سب سٹینڈرڈ ہے، ہماری جو پرسنل نیڈ ہے وہ بھی صحیح پوری نہیں ہو رہی. ہم نا بہت ترسے ہوئے اور بھوکے قسم کے لوگ ہیں. ہمیں عورتوں کو دیکھنا اور باہر جا کے نظریں ٹکانا اور ٹک ٹکی باندھنا، حالانکہ یورپ میں یہ نہیں، کتنا گندا علاقہ ہے اور وہاں کتنی جنسی آزادی ہے، تو وہاں بھی گھورنے کی عادت نہیں ہے، ایزیلی میسر ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ ساری یہ تو بھوک ہے نا ہمارے معاشرے میں. دیکھو کبھی ٹیوشن پڑھانے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ٹیچر کا ایک اسکینڈل آ جاتا ہے، کبھی کسی مدرسے کا آ جاتا ہے، کالجوں میں تو اتنے ہیں کہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ کیا ہے؟ کیا کہ باقاعدہ طور پہ گھروں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے شادی کا وہ صحیح ایڈریس نہیں ہو رہا. اسلام نے تو کہا ہے کہ اپنے خامد کے لیے سب تم تیاری کرو، سب کچھ کرو. تو وہ جب اس کو توجہ نہیں دیتی، اپنی آزادی مانگتی ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے، کمانا چاہتی ہے اور تھوڑی سی آزادیاں لینا چاہتی ہے جو کہ سو کالڈ آزادی ہے جس میں حقیقی آزادی نہیں ہے، تو وہاں اس کا جو میرج ڈپارٹمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اصل میں تو آزادی جو ہے نا عورت کی نہیں ہے، وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی. منفلوطی نے کہا تھا 1929 میں، مصر کے جو ادیب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لا یریدون حریت المرأة
یریدون الحریۃ للوصول الی المرأة، کہ یہ عورت کی آزادی کے قائل نہیں، عورت تک پہنچنے کی آزادی کے قائل۔ تو یہی ہوا۔ اب بڑے افسوس کے بعد ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یورپ میں جو ینگسٹر ہیں، ینگ جنریشن ہے عورتوں کی، ان کو جب جاب نہیں ملتی، اب تو ہر طرف ہی مصیبت ہے نا، جاب نہیں ملتی تو وہ پورن انڈسٹری میں جا کے جاب کر رہی ہیں۔ یعنی یہ عورت کی اتنی ذلت کر دی انہوں نے کہ جو فحش فلمیں ہیں ان کے اندر ان کو جاب مل رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی، بلکہ یہ یورپ میں اسی طرح کہ لڑکیاں اپنی جو ہے وہ تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ نجائز تعلقات ہو گئی۔ ہاں جی۔ تو پھر یہ کون سے ویلفیئر اسٹڈی، اور ان لڑکیوں کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ 13 14 سال، 15 سال، 16 سال۔ حالانکہ ان کے قانون میں بھی یہ منع ہے، لیکن اندر کھاتے یہ سیاہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اتنا برا حال ہمارے ملک میں تو نہیں ہوا، اللہ کا شکر، یہاں دین کا تشخص قائم ہے، علماء اس میں سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ علماء کو تو بڑے لوگ برا سمجھتے ہیں نا، تو جن کو بھی پرابلم ہے اسلام سے، ان کو علماء سے بھی پرابلم ہے اس لیے ہم تو، اور جو علماء سے پرابلم ہے وہ اصل میں اسلام سے پرابلم ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، یا تو وہ کہیں کہ وارث نہیں ہے، اور اگر وہ وارث نہیں تو پھر کون وارث ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں دین میں، یہ سارے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی ذکر موجود ہے؟ مردوں کے لیے پہلے ہے سب سے، اچھا وہ کدھر ہے؟ قل للمؤمنین، سورہ نور میں، روشنی لائٹ نور والی صورت میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اصل میں مرد خراب ہو تو عورت خراب ہوتی ہے، میرا یہ سٹانس ہے اچھا کہ جب مرد خراب ہوتا ہے تب عورتیں خراب ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے۔ جب اس کی قوامیت ضعیف ہوتی ہے، اس کا ہولڈ کمزور ہوتا ہے، صحیح، حکمران کا جب تسلط کم ہوتا ہے قوم پہ اور اس کا ہولڈ کمزور ہوتا ہے تو قوم میں کرپشن آ جاتی ہے۔ اب کرپشن اتنی پھیل گئی کہ حکمران سے ہینڈل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ جو خاتون ہے اس کا ذمہ دار مرد ہے، لیکن پہلے یہ کہا کہ مردوں میں چونکہ خرابی ایسی ہے نا کہ وہ پھر کئی گھروں تک چلی جاتی ہے، پھر اس کو کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی علیہ السلام پہلے تو مردوں سے آپ کہیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ جب مرد ہی نہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ کس کے لیے باہر آئیں گے؟ ان کو پتا ہوگا یہ تو they are not interested in us، تو they will not come out like this in fashion and attraction۔ تو پھر کیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پردے کے احکام اس لیے کہ یہ خوبصورت چیز ہے، اٹریکٹیو ہے، زینت ہے، پیاری ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ کون اپنی پیاری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے؟ کوئی بھی۔ کون اپنے ہیرے جواہرات لوگوں کے سامنے لے کے پھرتا ہے؟ کون ایک بنا ہوا گوشت جو ہے بغیر ڈھانپے کہیں لے کے جاتا ہے؟ جو ننگا گوشت ہوتا ہے اس پہ چیلیں چونچ مارتی ہیں نا، کوے مارتے ہیں، جو کورڈ ہوتا ہے اس پہ تو کتے اپنی زبان نہیں نکالتے نا۔ تو یہ دنیا کے کتے جو ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی عورتوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں۔ وہ ہوس کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے ایک آیت ہے جس میں بڑا واولہ کیا جاتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تمہیں ضرورت ہے تو 2 3 3 4 4 شادیاں کر لو، کسی کا گھر برباد نہ کرو۔ اور اس سے اگر باپ روکے تو اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے، ماں روکے تو اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے، بیوی روکے تو اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں اجازت دی اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور بعض اوقات اس کی مخالفت کفر تک لے جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو اسلام نے عورتوں کے حقوق وضع کیے ہیں، دوسری طرف یہ جو لونڈیاں ان کے جو احکامات ہیں، تو لونڈیاں تو ابھی ختم ہو گئی ہیں، اب آئیں گی، اللہ کرے اس دور میں ہم زندہ نہ ہو، قیامت کے قریب جب جنگیں لگیں گی پھر آئیں گی۔ اس میں بھی اسلام نے کہا ہے کہ جو اتنا عزت دی ہے کہ یورپ جب کسی کو لونڈی بناتا تھا اس کو کئی بندے یوز کرتے تھے، اور اسلام میں یہ ہے کہ اگر باپ کی لونڈی ہے تو بیٹے کا اس پہ کوئی حق نہیں، صحیح، بھائی کی لونڈی ہے تو بھائی کا اور باپ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں، وہ جس کی ہے مدخول ہے اس کے پاس ہی رہے گی، اور اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو اس کو فری کرو۔ وہ فری اس لیے کرو کہ اس کے بعد وہ کبھی لونڈی نہیں بن سکتی، تو اگر نکاح کر لو تاکہ تمہارے عقد میں ایک فری عورت ہو، یعنی ایک آزاد عورت ہو، حر ہو، تو اس لیے اس کا حق مہر بھی اس کی آزادی رکھ دیا ہے۔ صحیح، یعنی کہ ان کی عزت دی ہے باقاعدہ نا، حقوق ہے۔ اور کہا کہ اگر گردن آزاد کرنی ہے تو عورت آزاد کر دو، اگر آپ نے قتل ہو گیا ناحق قتل ہو گیا دیت دینی ہے تو اس میں غلام آزاد کر دو، پھر روزے رکھنے ہیں تو روزے جہاں جہاں کفارے ہیں گناہوں کے وہاں عورتوں کے اور غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی حکم ہے تاکہ غلامی ختم ہو جائے۔ اور آج اسلام نے اور لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آج نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا غلامی وہ ختم ہو گئی۔ کہاں ہے لونڈیاں؟ پیغمبر اسلام نے تو یہ سسٹم ختم کر دیا، الحمدللہ ایسا سسٹم دیا۔ اب دوبارہ جب فتنے آئیں گے کفار کی جنگوں کے، رومن کی اور مسلمانوں کی جنگ کے، اور جیوز کی اور مسلمانوں کی جنگ کے، تو پھر وہ مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے اور مسلمان ان کی عورتوں کو۔ یہ تو جنگوں میں ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا اسلام نے عورت کو کوئی بھی پروفیشن اختیار کرنے سے منع کیا؟ مثلا وہ کیا جاب نہیں کر سکتی، اور اگر پردے میں کی حدود میں رہ کے وہ جاب کرنا چاہیے؟ النساء شقائق الرجال، یہ تو نبی علیہ السلام جامع کلمات بولتے تھے نا، آپ نے فرمایا عورتیں بھی مردوں میں سے ہیں، النساء شقائق الرجال، انہی کے اندر سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔
یعنی یہ مرد سے بنی ہے، جو مٹیریل مرد کا ہے وہی عورت کا ہے. صحیح ہے. من ذکر او انثی، نیک عورت ہو یا نیک مرد ہو، دونوں کو فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کو ہم بہت اچھی زندگی دیں گے. تو جو مردوں کے لیے جائز ہے وہی عورتوں کے لیے جائز ہے. نمبر 1، جو مرد عبادت کر سکتے ہیں وہی عورتیں کر سکتی ہیں. جہاں مرد جا سکتا ہے وہیں عورت جا سکتی ہے، سوائے اس کے جہاں اسلام نے منع کیا. مثلا اسلام نے کہا عورتیں اپنی شکلیں چہرے ڈھانپ کے رکھیں اور ٹخنے کے نیچے اپنے کپڑا پھینکیں، اور مرد کو وہ حکم نہیں دیا کیونکہ وہ فتنے کا مقام نہیں ہے. فتنے کا مقام تو عورت کا چہرہ اور اس کا جسم ہے، تو اس لیے اس کو خاص اس میں فرق کیا ہے، پردے میں، لباس میں، اور اس کی ذمہ داریاں عادی کر دی ہیں، اور گھر سے باہر نکلنے کی، اور جنگوں میں اس کو معافی دے دی ہے، خطبے میں معافی دے دی ہے، اس کو نماز باجماعت سے معافی دے دی ہے کہ ہر نماز باجماعت چھوڑ دو، خطبہ چھوڑ دو، جنگ چھوڑ دو، تم روٹی بھی نہ کماؤ، سب کچھ چھوڑ دو، لیکن تمہاری عزت ہمیں عزیز ہے. یعنی اللہ اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، تو عورت کہہ رہی ہے نہیں میں سارے کام کروں گی، اور پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے اور بندے سے کہتی ہے میں اب آپ کا کیا کام کروں، آپ کی کیا خدمت کروں، کیا روٹی دوں، میرے پلے خود کچھ نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں، میں اپنے بچے سے. تو کیا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. تو فائدہ کیا؟ ورکنگ ویمن کی طلاق کا ریشو چیک کر لیں آپ. زیادہ. ہاں ایک حل ہے اس کا کہ اگر ورکنگ ویمن ہے تو بندہ اس کو سمجھے، پہلے اجازت اس نے خود دی ہے، اس کو شوق ہے کہ میری بیوی پیسے لے کے آئے، ٹھیک ہے کر لے پورے شوق. ادھر بھی قصور بندے کا ہی. بندہ قوام ہے نا، اس نے اپنی قوامیت یہاں تو خود کھلائے. اگر نہیں ضرورت پوری ہو رہی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ عورت بھی مالی معاملات میں بندے کی مدد نہیں کرے گی. یعنی اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ منع نہیں ہے، مالی معاملات میں عورت بندے کی مدد کر سکتی جیسے خدیجہ نے کی. اپنے رولز اینڈ ریگولیشن، اسلام کا جو کوڈ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھیکل کوڈ جو اخلاق کا ضابطہ ہے اخلاق، اس کے اندر ہے کہ عورت ہر جگہ جا سکتی ہے، حج پہ جا سکتی ہے، عمرے پہ جا سکتی ہے، جہاد پہ جا سکتی ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہوگی تو لیکن محرم کے ساتھ ہی جائے گی نا، محرم کے ساتھ ہی جائے گی، سیکیور کرنے کے لیے. ورنہ جہاز کہیں خراب ہو جائے، اتر جائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو پکڑ لے، تو پھر ایسے واقعات ہوئے. اب دیکھیں وہ ڈاکٹر ہوگی تو آپریشن کرے گی نا عورتوں کا. اب رحم کا جو اگر کسی کو کینسر ہے تو مرد تو نہیں دیکھے گا، کتنا ظلم ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر کوئی نہ ہو تو پھر مرد پر علاج کرے گا، لیکن عورتیں جو ہیں وہ اس کو ہم تیار کریں گے. اپنی بیٹیوں کو جاہل تو نہیں بنانا. تو بھائی اس لیے ہے، خامد اس لیے ہے، باپ اس لیے ہے، ان کو سیکیور کر کے رکھے، اداروں میں لے کے جائے، پڑھ کے وہ واپس آئیں. عورتوں کے اداروں میں کام کریں، مرد مردوں کے اداروں میں کام کریں، سارے نظام چل سکتے ہیں. لیکن جب کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر اسلام پیچھے ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی مطالبے تو میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جائز بھی ہے. مثال کے طور پہ ابھی کچھ علاقائی ثقافتیں ایسی ہیں جس میں لڑکی کو پڑھنا ہی نہیں دیا جاتا، یا پھر ان کے ہمارے علاقوں میں بھی لڑکی کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو وراثت میں حصہ دینا، بلکہ کہا جاتا ہے جی، بلکہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، جو بھی خود بھی کسی کی بیٹی ہیں، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بیٹوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ حصہ لینا چاہیے، کہ بھرا چاہیے تھا، بھرا بنتا پھر بھی نہیں ہے. اچھا تیسری بھائی کی طرف ظلم ہے. نہیں میں کہتا ہوں والدین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، والدین معیوب سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے صدقات، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ. صدقہ ہوتا ہے جو ڈوری ہوتا ہے، حق مہر عورتوں کا جو حق ہوتا ہے. نحلتاً خوش دلی سے دے دو، ہم خوش دلی سے نہیں دیتے، نہ حق مہر دیتے، کہتے مؤجل ہے بعد میں دیں گے. افسوس کا مقام ہے، نبی پاک نے تو سارا آن دا اسپاٹ دیا اور کہا اتنا ہی لکھو جتنا دے سکتے ہو، کیوں اتنے لاکھوں لکھتے ہو. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ حق مہر کھانے والے ہم لوگ ہیں، اور عورتوں کا، بہنوں کا حق کھانے والے ہم لوگ ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت کیا ہمارے اوپر ہونی، ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی تو پھر وہی ہوگا. پھر یہ ہے کہ یہاں کلچر ہے، ایک سوشل پریشر ہے کہ دیکھو یہ اپنے بھائی سے حق مانگتی ہے، ساری زندگی پالتا رہا، پڑھاتا رہا، خجل ہوتا رہا. بھائی وہ جو تم کرتے رہے ہو اس کا اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے. لیکن جو اللہ نے ان اللہ فرض الفرائض وحد الحدود، اللہ نے حدود بھی متعین کر دی ہیں، اور فرائض جو ہے میراث تقسیم کر دی ہے. فآتوا کل ذی حق حقہ، تو کس کا جو حق ہے اس کو دے دو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء میں ہی اللہ نے امانتوں کا تصور دیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، یہ آفیشیل آرڈر ہے، یعنی یہ ڈیوائن آرڈر ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو واپس کر دو. تو کیا عورت اپنی وراثت کی اہل نہیں ہے؟ اگر ہے تو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، عورت سے نہیں کہہ رہا کہ تم چھوڑو یا نہ چھوڑو، مرد اس کا ذمہ دار ہے. اور اگر وہ پریشر ہوا، پریشر سے آپ نے اپنی بہن سے معافی دلوائی تو انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے نا، تو یہ حساب مرد کو دینا پڑے گا. اور ہمارے علماء دوستوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ عورت چھوڑے یا نہ چھوڑے، اپنا اس کا حق اس کو کاٹ کے دو، بلکہ دیکھنا اس کے خاوند کو بھی عزت ملے گی. بلکہ پاکستانی قانون میں ابھی جو وراثت ہے نا، وہ نام ہی نہیں لگتی آگے جب تک وہ آٹومیٹکلی جو بہنوں کا حق ہے وہ نہ ملے، آٹومیٹکلی وہ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن اب ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہی بلیک میلنگ ہے، وہ بیچاری اپنا بھی لکھ کے دے، بلیک میلنگ ہے، جس کو تمہارا بھائی ہے بھائی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پھر ایک ہندوانہ معاشرہ ہے نا، تو مردوں کو عورتوں سے اصل میں اس کے اثرات ہمارے اندر آئے ہیں نا. یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر ایک یہ بھی ہندوانہ معاشرے کی آپ نے بات کی، تو ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچارہ ساری زندگی اس کی تو لگ جاتی ہے نا وہ جہیز جمع کرنے پہ، تو اسلام اس حوالے سے کیا اسلام کہتا ہے؟ مرد کس کو کہتا ہے؟ فنکحوا ما طاب لکم، تمہیں جو عورتیں پسند ہیں اچھی لگتی ہیں ان سے تم نکاح کر لو. جو نکاح کرتا ہے وہ اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے. جہیز تو ہندوؤں سے آیا ہے، ہندوؤں کو سوٹ کرتا ہوگا، ہم ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتے، ان کا اپنا کلچر ہے. ہم تو بات کرتے ہیں کہ جس والی بطحہ کو تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور جس توحید کے تم ڈنکے بجاتے ہو کہ ہمارے جیسا موحد دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جس صحابہ سے محبت کی تم بات کرتے ہو، یہ 3 پیکس ہے نا، توحید ہے، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اور صحابہ سے محبت ہے، سبیل المومنین ہے. ان سب کی جو ارلی ایج کی جو لائف ہے اس میں تو یہ چیزیں نہیں ملتی. کوئی ایک صحابی جو کسی سے ایسے مانگتا ہو، وہ تو بھوکا رہ لیتے تھے، مانگتے نہیں. تو ہم اتنے انٹرنیشنل مانگتے ہیں اور فقیر ہیں. ہمارے حکمرانوں نے بھی کشکول پکڑ کے رکھا ہوا ہے، الناس علی دین ملوکہم، تو لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پہ ہوتے ہیں. اور ہمارے قوم نے بھی مانگ کے رکھا ہوا ہے، اور کئی ہمارے مذہبی طبقے ایسے ہیں جن کے نہ عمارت مکمل ہوتی نہ مینار مکمل ہوتا ہے، انہوں نے بھی کشکول پکڑا ہوا ہے. اور ہمارے جو سپوت اور جوان ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے غیرت مند قسم کے دراز قد جو بیٹے ہیں، بڑے بہادر فرزند دل بند، انہوں نے بھی عورت والوں سے، لڑکی والوں سے دینے کی بجائے ان سے ہاتھ سامنے پھیلائے ہوئے کہ ہمیں گاڑی دے دو. کئی تو اتنے محبت کرنے والے ہیں اور اتنے وہ پلاننگ منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے جو اتنا خرچہ کرنا ہے کھانے پینے پہ، لوگ تو ایسا کریں ہمیں بزنس کروا دیں. تو مانگ کے تو کچھ بھی نہیں برکت. اور لوگوں کو کہیں گے جی ہم نے جہیز نہیں لیا، جہیز نہیں لیا، تم نے لیا نہیں، اور اس کی عزت کی بھی نہیں چھوڑی نا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، ہم نے کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بیٹیوں کو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ سے جہیز نہیں لیتے، اس کے بعد رج کے روز ذلیل کیا ساس اور سسر نے. تو یہ تو اللہ حساب لے گا، لگا لگا کے وہ تو اللہ پاک تو پھر لے گا. کیونکہ جو ضرب ہے نا زبان کی، اور اللہ تو انصاف کرنے والا اللہ اس طرح کرتا ہے نا. بعض اوقات اللہ مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات بیماریوں میں، بعض اوقات موت آنا چاہتی آتی نہیں، بعض پھر قبر میں عذاب ہونے ہیں، پھر پل صراط پہ ہونے ہیں. پل صراط پہ تو یہ ہوگا نا کہ جو ظلم کیے ہے نا وہ کلیئر ہوں گے تو آپ آگے جائیں گے. وہ کلیئر کیسے ہوں گے؟ کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے، کبھی کٹیں گے، کبھی وہ ڈریں گے جہنم کی نیچے شعلے جل رہے ہوں گے، آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا. ہاں وہ جو تم نے بہو کو اتنا ذلیل کیا تھا ادھر حساب دو، تو ادھر وہ روئے گی ساس. اور جو بہو ہے اپنی ساس کو تنگ کرتی رہی شریف عورت کو، تو وہ بھی ادھر اٹ جائے گی. اصل میں یہ ہے کہ خوف خدا اور للہیت. اگر کوئی بہو، ساس، سسر، بھائی، سالہ، بہنوئی، دماد، ان کے اندر خوف خدا نہیں تو کچھ بھی کر سکتے، پھر ہندوانہ کام بھی کر سکتے ہیں. وضع میں تم نصارہ، تمدن میں یہودیہ، مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ابھی آج کل بھی بہت اہم مسئلوں میں سے ہے کہ عورت سے رائے نہیں پوچھی جاتی شادی کرنے کے لیے، بلکہ لڑکی اگر کہیں پہ رائے دے دے تو جان بوجھ کے ادھر نہیں کیا جاتا، اپنی غیرت کے اوپر مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. کیا لڑکی نہیں کہہ سکتی کہ فلاں جگہ پہ میری شادی کر دو؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا نساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں جیسی، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے والد نے، دیکھو وہ ٹرائبز، قبیلوں کا معاشرہ تھا، قبیلے میں قبیلے کی بات چلتی ہے، عورتوں کو نہیں چلتی، وہ قبیلے کے سردار کی چلتی. جیسے آج کل ادھر ہیں پختونوں میں، بلوچوں میں، وزیرستان میں، اور عربوں میں، یمن میں کچھ قبیلے ہیں، اور اسلام نے قبائل کو برا نہیں کہا. نبی پاک کا بھی ایک قبیلہ تھا قریش. اس لیے تو دنیا میں وجعلناکم شعوبا وقبائل ان کی لتعارفوا، بری چیزوں کو جو ہے نا اس سے، تو بری چیزیں تو نبی پاک نے خود قریش کی جو اسلام کی، اور ناممکن تھا ان کو روکنا. تو آپ نے مار بھی کھائی اس کے مقابلے میں، صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن آپ نے کہا غلط ہے. عورت آئی، اس نے کہا میرے والد نے میرا نکاح کیا ہے بغیر میری مرضی کے. تو آپ نے فرمایا تمہیں آزادی ہے، فسخ کرنا ہے، نکاح کو نل اینڈ وائڈ کرنا ہے تو کر دو، برقرار رکھ کے صبر کرنا ہے تو کر دو، یہ تمہیں آزادی حاصل ہے. تو وہ عورت گئی تھی نا نبی پاک کی عدالت میں، تو وہ چیف جسٹس کے طور پہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ عورت کے حقوق کو اشور کیا تھا، سوشل جسٹس کو قائم کر کے دکھایا تھا. یعنی کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی لڑکی کہتی ہے فلاں جگہ پہ میری وہ شادی کر، بدتمیز ہو جائے گی. ہاں، اور غیرت کا مسئلہ آ جائے گا. غیرت تمہاری نبی پاک سے زیادہ ہے، یا اللہ سے زیادہ ہے، یا صحابہ سے زیادہ ہے، یا حضرت سعد بن ابی وقاص سے زیادہ ہے، یا حضرت عمر سے زیادہ ہے. وہ تو عمر نے کہا کہ بھائی وہ حق مہر جو ہے وہ اتنا کم کر لو. تو ایک عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر دیتا، آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اسلام تو کہتا ہے جی جو علم ہے مرد اور عورت پہ فرض ہے، لیکن کچھ کئی ثقافتیں ہیں جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، ہم چلو نام نہیں لیتے، تو ان میں ابھی بھی لڑکی کو تعلیم نہیں دی جاتی. وہ بڑا سے بڑا بھی ہے نا، قاعدہ پڑھا دیں گے، قرآن پڑھا دیں گے. دیکھیں وہ پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، وہ وادیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ پاکستان میں بھی ہیں، وہ نہیں پڑھانا چاہتے. تو کیا ہے، وہ جاہل جنریشن کو پیدا کرتے ہیں، پھر ان کے بچے بھی جاہل ہوں گے. نیپولین بوناپارٹ 17ویں صدی میں اس نے کہا 18ویں صدی میں کہ مجھے دے دو اچھی مائیں تو میں تمہیں اچھی قومیں دوں گا. تو اچھی مائیں تو پڑھنے سے ہی آنی ہے. اس نے حضرت خالد ابن ولید کو پڑھا ہوا تھا، اور اس نے نبی پاک کو اسٹڈی کی ہوئی تھی. وہ کافر ضرور تھا لیکن اس نے اسٹڈی کی ہوئی تھی. ونسٹن چرچل نے اسلام پڑھا ہوا تھا.
بڑے بڑے انگریزوں نے پورا اسلام پڑھا تھا, انہوں نے اس کے رولز پہ, اسلام کی بنیادوں پہ ترقی کر لی, لیکن انہوں نے آزادی کھول دی ساری. تو جنسی آزادی بھی ہوگی, لیکن ان کی عورت دیکھو نا کتنی ویل ایجوکیٹڈ ہے. ان کی عورت کے سامنے تو ہمارا کوئی عالم دین بھی نہیں ٹک کے بات کر سکتا, اتنا اسٹڈی کرتی ہے وہ. وہاں تو رواج ہے اسٹڈی کرنے کا. ہم یہ کہتے ہیں جو اچھی چیزیں یورپ کی وہ تو مان لیں نا. اگر آپ کہتے ہیں وہ سارا ہی گندا ہے, چلو گندا ہے, لیکن جو اسٹڈی کر کے ریسرچ کر کے جو ڈیوائسز لے کے آ رہے ہیں وہ تو آپ انہیں کی یوز کرتے ہیں. یہ کیمرہ ہے, یہ گھڑیاں ہیں, یہ واچز ہیں, یہ موبائل ہیں, یہ آن لائن سسٹم ہے, انہوں نے دیا نا سارا. اسلام نے اس لیے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. الف لام لگایا ہے. کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ریلیونٹ. عورت کے ریلیونسی جو بنتی وہ کرے, مرد کی جو بنتی وہ کرے. اب گیموں میں جانا, جغرافیہ پڑھنا, یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. اگر وہ پڑھنا چاہتی تو شوق سے پڑھ لیں, لیکن جو ان کو جو مقصد پورا ہو زندگی میں کہ کوئی گائیڈ کر سکیں, کسی کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں, تو وہ خلیفہ وقت اور بادشاہ ہے یا جو ذمہ دار ہے وہ طے کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کو, بچوں کو کہاں پہ بھیجنا ہے. جہاں ضرورت ہے اس کو سائنس پڑھنے کی, ان میں سے چند ایک سلیکٹ کی جائے, ان کو سائنس پڑھنے دیا جائے. ہمارے یہاں بھیڑ چال ہے, ڈاکٹر بن رہے تو سارے ڈاکٹر ہی بن رہے ہیں, پوری فیملی انجینئر بن رہے تو ساری عورتیں انجینئر بن رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹس بھی نہیں کرنی, بس اچھے رشتوں کے لیے. وہ رشتہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ تو اصل مقصد نہیں ہے نا. اصل مقصد تو کہ زندگی لمبی پڑی ہے. یہ تو ہم نے اس کو بوسٹ کر دیا, نکاح کے ڈپارٹمنٹ کو اتنا مشکل ہو گیا کہ بدکاری سے زیادہ مشکل ہو گیا, وہ آسان ہو گئی ہے. تو یہ رشتہ تو کچھ اس میں. تو ڈاکٹر صاحب اگر لڑکی جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے, کالج میں پڑھنا چاہے, تو اجازت ہے اسلام کی طرف سے؟ نہیں, اسلام تو اس کو کہیں بھی پڑھنے سے نہیں روکتا جب تک حدود و قیود میں. تو اگر اس کے جو اس کے ذمہ دار ہیں, مثال کے طور پر بھائی ہے, والد ہے, یا اس کا جو شوہر ہے, تو وہ اگر نہیں پڑھنے دیتا. دیکھو شوہر کی تو اجازت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ تو بغیر اجازت کے عورت کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس کا جب ذمہ دار ہے, اس کو کھلاتا پلاتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اس کو محفوظ رکھتا ہے, اس کا حق اس کو دیتا ہے, اس کے بچوں کا باپ ہے, تو پھر اس کی اجازت ضروری ہے, ماں باپ سے بھی زیادہ ضروری ہے. وہ شوہر ہے, کوئی نوکر نہیں ہے, وہ نوکر نہیں ہے, کوئی ذلیل انسان نہیں ہے, بلکہ نفلی عبادت سے پہلے بھی شوہر سے اجازت اس لیے کہ وہ ایک سسٹم قائم رہے نا. شوہرت کی اللہ نے ایک عزت بنائی ہے, تو اس لیے بنائی کہ عورت کی بھی وہ عزت کرے. جب وہ اتنا احترام کرے گی تو وہ پاگل تو نہیں نا اس کو تنگ کرے. ایسے تو نہیں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا. لیکن خامد جو بھائی ہے اور والد ہے, اس کی نکاح سے پہلے وہ جو سوٹیبل اپنے لیے بچی کے لیے سمجھے اس کو کروائے. ہم تو اس کو نہیں روکتے. ڈاکٹر بنانا تو بناؤ, اس کو سائنس پڑھانی تو پڑھاؤ, لیکن اس کی عزت کو محفوظ رکھنا. بھائی اس میں آپ کی بھی عزت ہے, آپ کی فیملی کی بھی ہے, لوگوں کی بھی عزتیں محفوظ رہیں گی. لیکن اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بچی جب میں اس کو کالج بھیج رہا ہوں یا یونیورسٹی تو یہ خراب ہو رہی ہے, تو اس کو روکنا واجب ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ عورت جو ہے نا وہ مردوں کی طرح ہی ہے بالکل. اللہ نے تو اس کو برابر ہی پیدا کیا ہے, برابر پیدا کیا نا, کچھ ڈسٹنکشن دیے. اچھا چلے, تو پھر اس میں عورتوں میں سے نبی کیوں نہیں آئے؟ عورت کی امامت جو ہے نا, اب دیکھیں عورت میں اگر نبی ہوتی, سرے بازار اس کے لباس کو اتار دیا جاتا, تو کیا عزت ہوتی نبی کی. جس طرح نبیوں کو اتارے گئے. اور عورت جذباتی ہو جاتی, رونے لگ جاتی, تو دعوت کیسے دیتی؟ عورت کے اوپر حملہ کر دیتے, اس کی عزت خراب کر دیتے, تو اللہ تو یہ گوارا نہیں کرتا. یعنی کہ عورت کی کمزور ہونے کی وجہ سے نبی نہیں بنایا. کمزوری اس کا حسن ہے. صحیح ہے. دیکھو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اس کو ٹیڑھی نہیں کہا, پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. ہاں ابھی ہم یہی کہتے ہیں نا جی, عورت ٹیڑھی پسلی سے, اور یہ اس کو عورت کو ٹیڑھی نہیں کہا, پسلی کو ٹیڑھی کہا. صحیح. دیکھیے ریزمبلنس دی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ چاند کی طرح ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ کا منہ گول ٹائر کی طرح. ایسے تو نہیں ہے, چاند گول ہے نا, آپ کا منہ تو اس طرح نہیں ہے, چاندنی سے تشبیہ ہے. تو ٹیڑھی پسلی میں ٹیڑھا پن ہے, وہ اس کی فزیک میں تشبیہ ہے کہ وہ بھی ٹیڑھی ہوتی ہے تو دل کو محفوظ کرتی ہے. صحیح ہے. اگر فلیٹ ہوں پسلیاں تو یوں جب آپ کو ضرب لگے تو کڑک کر جائے گی, ٹوٹ جائیں گی. جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے اس میں لچک ہوتی, تو عورت میں لچک ہے, عورت میں فلیکسیبلٹی ہے, وہ فیصلہ بدل لیتی, بندہ نہیں بدلتا. وہ فیصلے کرنے کے اختیار میں اس کو دیا ہی نہیں گیا, کیونکہ بار بار وہ فیصلہ بدلے گی. اس کے اوپر اس کے جذبات کا کنٹرول نہیں رہتا, وہ رونے لگ جاتی ہے. وہ بعض ایسے منظر ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتی, اس لیے جج بننے کا بھی اس کو حکم نہیں ہے. بعض ایسے خوفناک قتل سامنے آتے ہیں, تو وہ کیا کرے گی وہاں پہ. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کی فیور کرتی کرتی بندے کو جیل میں بھیج دے. تو مرد تو دونوں کو دیکھتا ہے, عورت دونوں کو نہیں دیکھ سکتی. تو ٹیڑھی جب پسلی ہوتی ہے تو دل کے لیے اسپیس بنتی ہے. اس لیے اللہ نے عورت کو دل کے پاؤں کے مقام سے نہیں پیدا کیا کہ وہ جوتی بن کے نہ رہے, اور سر کی جگہ سے مٹی نہیں لی کہ وہ سر پہ نہ چڑھ جائے, اس کو دل کے قریب رکھا ہے. یہ جملہ جو ہے نا ہماری بہنوں اور گھر والیوں کے لیے بہت قیمتی جملہ ہے, کہ وہ یہاں پسلیوں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی, کہ وہ دل کے قریب رہے. اور یہ معاملہ بھی دل کا کہا کہ اسی سے اس کی بیوی پیدا کی ہے, اور تم سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں, لتسکنوا الیہا, کہ جب تم پریشان ہو جائے تو سکون تم ان عورتوں کے پاس لو جا کے. اگر وہ سکون دینے کے لیے ریڈی ہوں گی, سب سے پہلے ویلکم کریں گی, پیار سے بٹھائیں گی, کھانا دیں گی, پانی دیں گی, اچھا لباس پہن کے بیٹھیں گی, آدھا سکون تو اسی وقت مل جائے گا. باقی تو بعد کے پرسنل میٹرز ہیں, بیڈ روم کی جو لائف ہے,
تو وہ بھی اسلام نے رپورٹ کیا کہ وہ بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. تم نے اپنی پرسنل لائف عورت کی باہر ذکر نہیں کرنی, اور انتہائی غلیظ انگریز جو ہیں وہ اپنی پرسنل بیڈ روم لائف انٹرنیٹ پہ شیئر کر دیتے ہیں. وہ تو ذلیل لوگ ہیں انتہائی, جو اپنی عورت کی باتیں باہر بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے دن جن کو تکلیف دہ عذاب ہوتا رہے گا ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی بیوی کی جو پرسنل باتیں وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. اور ذلیل ترین لوگ دیوس ہیں, وہ ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم سوچیں کہ ان کی بیٹی اور ان کی بہن اگر کسی کی بیوی ہو تو پھر وہ بتائے تو ان لمحات کی عکس بندی تو دور کی بات ہے, ذکر کرنا بھی جو ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ ذکر بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ عورت کا بھی عکس بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے اپنے میاں کو کہا کہ میں نے دیکھا وہ فلاں بڑی خوبصورت ہے, اس کا ایسے فزیک ہے. فرمایا گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس سے تو وہ اس طرف مائل ہو جائے گا, تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا. تو اتنے ایتھک اسلام میں یہ سارا بندوبست یہ سب ہم جو کھپ رہے ہیں یہ عورت کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی کچھ ثقافتوں میں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں, دیکھا جائے تو, یا عورتوں کی زبان میں سمجھ لیا جائے, خود جو ہے نا وہ باہر انجوائے کر رہے ہیں, ہوٹلنگ کر رہے ہیں, سیریں کرنے جا رہے ہیں. مثل الذی علیہن بالمعروف, قرآن کہتا ہے اگر تمہیں انجوائے کرنے کا دل ہے تو ان کا بھی ہے, اس کی بھی لائف کا خیال. کیا تفریح کے لیے عورتوں کو لے کے جانا چاہیے اپنے کہ بندے نہیں گھر میں ہی رہنا چاہیے؟ خامد کے ساتھ وہ جہاں مرضی جائے. اچھا, کدھر روکا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں, سورہ قصص میں پڑھ لیں, پوری سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی. اس میں کیا ہے کہ قال علی اہل سارا باہلہ, وہ چل پڑے اپنی بیوی کو لے کے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں چل پڑے؟ صحیح, اللہ نے کہا جدھر مرضی جائے. ذمہ دار شخص غلط چیز جگہ پہ تو نہیں اپنی بیوی کو لے کے جاتا. ذمہ دار مرد اپنی بیوی کو اگر ہلاکتوں پردے میں رہ کر وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو نبی سے تو کوئی اچھا نہیں ہو سکتا نا. حضرت موسیٰ کی تو حیا مشہور ہے. ہاں جی, کان رجل حییا, وہ سفید تھے اور بہت حیادار تھے, کپڑے پہن کے وضو کرتے تھے, غسل ایک دن کپڑے رکھ کے پتھر پہ غسل کر رہے تھے, یہودی ان کے کپڑے اٹھا کے لے گئے, اور اتنے بدبخت تھے اپنے نبی کو بھی بے لباس دیکھنا چاہتے تھے. بے لباس شیطان نے کیا اما حوا اور آدم کو, اور اب بھی جو یہودیوں کو کافروں کا پروٹوکول ہے کہ مسلمان کو بے لباس کر دیا جائے. بے دین کرنا تو پروٹوکول نہیں ہے ان کا. وہ کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھیں لیکن ان کی اسکرٹ پہن کے مسجد میں آئیں تو بڑا مزہ آئے گا, ہم ان کو ان کے دین کی اصل سے ہٹا دیں. وہ تو نہیں کہتے کافر ہو جاؤ. اسلام کی خوبصورتی تو حیا ہے نا. حیا ہے نا, ہر دین کا ایک خاص آئیڈینٹی ہوتی ہے. ہماری کیا ہے؟ حیا. تو حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کے, دلہن کو لے کے کہاں چل پڑے؟ ایک دن کی دلہن کو لے کے چل پڑے, کدھر چل پڑے؟ یہ سوال ہے. اب جدھر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ وہ پردے تو نہیں نا اسلام نے بتایا. اور پھر وہ کہا کہ قال لاہلہم کسوا, پھر اپنی بیوی سے کہا آپ ٹھہریے. جمع کا صیغہ ہے. نہیں دلہن کو تم تمیز سے بندہ بات کرتا نا, آپ یہاں ٹھہریے, بچے تو ساتھ ہی نہیں. قال لاہلہم کسوا, اپنی فیملی بیوی تھی نا ساتھ. اہل جو آپ کہہ رہے تھے, موسیٰ کا اہل کون تھا؟ بیوی تھی. اور چچا کے بیٹے بیٹیاں تو نہیں تھے نا, اگرچہ وہ بھی اہل ہوتا ہے لیکن فرسٹ آف آل بیوی ہے. کہا آپ ٹھہریے, انی آنست نارا, میں نے دیکھا کچھ لگتا ہے آگ جل رہی ہے, ادھر فلسطین میں برف باری ہوئی ہے, سامنے آ گئے, میں وہاں سے انگارہ لے کے آتا ہوں. اور یہ نہیں کہا ہم مل کے سینکیں گے, کہا میں تو گزارا کر لوں گا, لعلکم تصطلون, آپ اس کو سینک. اتنے حیا سے پیار سے بات کریں. پھر یہ ایک عورتوں کو بھی ایک جواب ہے. حسن البیان جو ہے مولانا یوسف صلاح الدین, انہوں نے یہاں نقطہ لکھا ہے رحمہ اللہ, بڑے علامہ تھے وہ. انہوں نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ انہوں نے سارا باہلہ, وہ اپنی بیوی کو لے کے چل پڑے. کہاں چل پڑے؟ جہاں بندہ جائے گا بیوی کو اسی ملک میں جانا پڑے گا, جہاں اس کی جاب ہے اس اسٹیشن میں ساتھ جانا پڑے گا. یہ نہیں مجھے تو وہ شہر پسند نہیں, میں تو اپنے ماں باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھاتی تھی, میں اب آرمی میں تم چلے گئے تو میں ہر شہر میں تو خراب نہیں ہو سکتی ساتھ جا کے. یہ نافرمان عورت ہے, اور نافرمانی کرنی ہے تو پھر اللہ جواب لے گا. یا عورتیں کہتی جی میں علیحدہ کر لینا. لینا کس لیے لینا تھا؟ شادی کس لیے کی تھی؟ شادی تو آپ نے ایک ہی بستر کے لیے کی ہے نا, علیحدہ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا. مرد جب کمزور ہوتا ہے نا اپنے دماغ میں, اپنے مال میں, اپنی شخصیت اور اخلاق میں, تو عورت اس پہ چڑھائی کرتی ہے. ہمارے اخلاق کمزوری جدھر مرد کی, جہاں مرد خراب ہوگا وہاں اس معاشرے میں عورتیں خراب ہوں گی. اگر یورپ میں عورتوں کی ذلت ہو رہی ہے تو ان کے مرد اس سے بڑھ کے ذلتوں میں ڈوبے ہوئے, ان کے یہاں حیا ہی نہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک معروف واقعہ بھی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات کے ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی, غالباً پتہ نہیں کیوں نہیں ہے, وہ تو رپورٹ کیا گیا ہے, سیاستہ میں حدیث ہے. آپ علیہ السلام جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ میں, جب لوٹے تو آپ ریسٹ کر لیا آپ نے. صحابہ سے کہا آپ تم آگے چلیں گے تھوڑی دیر, وہ چلے گئے, چلو دوڑتے ہیں عائشہ سے. اچھا دوڑے تو نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے, حضرت عائشہ آگے گزر گئی, ہلکا پھلکا جسم تھا تو جیت گئی. تو یہ مقابلے بازی مرد عورت کر سکتے ہیں آپس میں. تو ڈاکٹر صاحب اچھا یہ دوڑ جو ہے عورتیں بھی دوڑ لگاتی ہیں, میراتھن ہم کہتے ہیں دوڑ لگاؤ اپنے خامد کے ساتھ, مردوں کو آگے بھیج کے کسی حویلی میں, کسی کھیت میں, اپنے گاؤں میں کسی سائڈ پہ, اس طرح دوڑ تھوڑی سی لگا لیں. اگر ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھ کے ویسے بھی جڑ گئی ہیں,
ان کو ہائکنگ کریں, پہاڑوں پہ جائیں, سیر کریں. ہمارے اسلام آباد میں تو پہاڑ ہیں, ہم تو یہاں ہائکنگ کر لیتے ہیں, لیکن اپنے میاں کے ساتھ انجوائے اس کے لیے کرنا پردے میں رہ ہے. کے. ایک آپ کے لیے اللہ نے بندہ بنایا, 100 نہیں بنائے, کیونکہ آپ ایک کی عزت ہے. اس برتن میں یہ کتا 100 برتنوں میں منہ مارتا ہے, آپ ایک عزت دار خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ابن آدم کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. جو رب کی فضیلتوں کو ماننے کو تیار نہیں نا, وہ جگہ جگہ خراب ہو جاتی بیچاری. اور مرد تو کسی کے سکے نہیں ہوتے, عورتوں میں کسی کے سکے نہیں ہوتے. یہ تو بھیڑیوں کا معاشرہ ہے, جہاں نوچنا چاہیں نوچ سکیں, ان کو تو کوئی باز نہیں آتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو آپ نے دوڑ لگائی, تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اب ذہن میں رکھا کہ عائشہ مجھ سے جیت گئی. اچھا, پھر انہوں نے ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ تو نہیں کیا؟ نہیں, غصہ آپ ہار گئے اس دوڑ میں. جیت ہار تو محبتوں میں ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ویسے ہارنے کا اپنا ہی مزہ ہے نا. تو وہ خوش ہو گئی. اب عورت جب خوش ہوگی تو وہ کہتی ہے ہاں زبردست. جب وہ فریش ہوگی, اس کے جینز میں فرق پڑتا ہے. عورت جب خوش ہوتی ہے تو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو لائٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو جب وہ لائٹ ہوتی ہے, اس کا مزاج لائٹ ہے, تو آپ کو سکون کا باعث بنتی ہے. پھر اینڈ پہ ایک دفعہ آپ نے کہا عائشہ آج دوڑیں, تو کہتی ہے اس دنوں میں میرا گوشت چڑھ گیا تھا مجھ پہ. عائشہ کہتی ہے تو نبی پاک جیت گئے, تو آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ جو تم اس دن آ گئے. تو آپ یعنی 7-8 سال آپ نے دل میں رکھا کہ یہ مجھ سے جیتی تھی, میں نے بدلہ لینا ہے, تو اس کے لیے تیار رہے. بوڑھے ہو کے بھی دوڑ لگائی. ایک باوقار, کائنات کے وقار اس پہ قدموں پہ قربان, سارے نبیوں سے بلند قامت, خاتم النبیین, بزرگ ہو کے اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ لگائی. سب سے زیادہ شرم والا نبی, سب و حیا والا نبی. تو اگر وہ جائز ہے نا, تو یہ علاقائی ثقافتیں, کلچر, اپنے سو کالڈ عرف, یہ سب اسلام سے پیچھے ہیں. جو میچ کرے گا اس کو اون کیا جائے گا, جو میچ نہیں کرے گا وہ آپ کا اپنا ہے, وہ اسلام کا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل عورت جو ہے, یہ جو سواریاں ہماری, جس طرح گاڑی ہے وہ تو چلو چلا ہی سکتی ہوگی, صحابیات بھی ظاہر اونٹوں پہ سفر کرتی ہیں مردوں کے ساتھ. ہاں جی, لیکن یہ موٹر سائیکل چلا سکتی ہے عورت مثال کے طور پہ؟ اس میں ذرا بے پردگی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں, کسی کا کوئی بھائی نہیں ہوتا, بیٹا نہیں ہوتا, وہ تو اور الگ بات ہے, ایکسیپشنل کیس. اگر عام دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو لفنگے پھر رہے ہیں, جن کو کوئی جاب نہیں ملتی, تو وہ اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے. بالکل, اصل میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کا بھائی نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, جس کا بھائی نہیں ہے گھر میں, باپ نہیں ہے, کوئی اور محرم نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, تو وہ اگر رکشوں میں جائیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا زیادہ بے پردگی کا سبب ہے. اونٹ چلاتی تھی نا, وہ 4 ویل ڈرائیو ہے. 2 ویل والی اسلام میں کوئی سواری نہیں ہے. آپ 4 ویل اسلام نے کہا لتستووا علی ظہورہا, جب تم اس کی پشتوں پہ بیٹھ جاؤ. چلو مردوں عورتوں کو یہاں ڈیفرینشیٹ نہیں کیا, تو 4 ویل بائک آپ عورتیں چلا لیں, میں دیتا ہوں آپ کو فتویٰ, 4 ویل لے لیں, چلا لیں. اور اگر پردے میں رہتے ہوئے وہ 2 ویل, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 4 ویل چلا لیں, اونٹ کے 2 پیروں والا اونٹ. اچھا 2 ویل کا بھی آپ اسلام میں 2 ویل سواری کا کوئی تصور نہیں, شیطانی چرخا ہے. یہ تو اب دنیا میں بھی کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ موٹر سائیکل شیطانی چرخا ہے. وہ تو مردوں کے لیے بھی نقصان ہے, غریب ملکوں کے لیے نا, غریب ملکوں کے لیے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس میں سے کوئی خیر کے پہلو نکالے اور اصلاح ہو سکے ہم کی سب کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات رہے گی آپ سے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.